وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے جو اللہ سبحانہ خالق مالک رازق ہر شے تے قادر قدیر علی کل شیء قدیر ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. جس خالق نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات وچوں اللہ رب العالمین نے انسان کو اعلیٰ بنایا. انسانوں وچوں اللہ نے مسلمان مومن کا شان اور مقام بلند عطا فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے بہت سارے تے کرم نوازی فرمائی. مالک کائنات نے مسلمانوں تو بعد اللہ نے سانو سونے نبی دا غلام بنایا. درود و سلام آقا تو جہاں حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تواڈے دلاں دی بہار حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر آقا و غلواس صاحب و ساتھ. میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر مختصر تمہید تو بعد تواڈے سامنے میں بہت ہی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر قیمتی موتی تواڈے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور ممبر دا مصلی دا ایک تقاضا ہے اتنے جو بھی بولیا جائے قرآن کے مطابق ہوئے تو سونے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوئے. جتنے بھی دین آئے انہاں دیناں دے وچ تبدیلی ہوندی آئی. جویں جویں نبی آئے انہاں دی شریعت بھی بدلی, انہاں دی جناب والا نبوت بھی بدلی. جدوں واریاں تیرے تے میرے آقا دیاں آئیاں, جدوں واریاں تیرے تے میرے مرشد دیاں آئیاں, فرمایا ہن شریعت بھی قیامت تک سونے دی نبوت بھی قیامت تک ایدے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتے. آؤ ذرا ہم غور کرو اللہ نے قرآن دی ایک آیت وہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے میں تلاوت کیتا ہے. انشاءاللہ میں اس کے مطابق ہی اللہ نے کو دعا کرنا اللہ میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سن کے سنا کے سب سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. توجہ کرنا مالک کائنات نے فرمایا چھٹا پارہ سورۃ المائدہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم آج دے دن خاص اللہ کی آج دے دن خاص کیتا ہے. فرمایا اکملت میں مکمل کر دیا. اکملت اے متکلم دا صیغہ ہے خود مخاطب کسی کو کرنے واسطے بولیا جاتا ہے. اکملت میں نے مکمل کیا لکم تمہارے لیے تواڈے واسطے دینکم تواڈا دین. اللہ مکمل تو کیتا ہے دین ساڈا ہے تے کیتا ساڈے واسطے. فرمایا پہلے ایتھے بس نہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں پوریاں بھی کر دیا نے علیکم تواڈے تے نعمتی نعمتاں
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور دین اسلام نوں میں رب نے پسند بھی کر لیا۔ پتہ ہی لگا دین اللہ دا، یہ مرضی کسی انسان دی نہیں، کسی بزرگ بھی نہیں۔ آؤ غور کرنا، میں انشاءاللہ 3 سٹیپ بیان کرنے ہیں اسے موضوع کے مطابق۔ جڑی میں بات کی کوئی بزرگ بھی دین دے اندر اپنی مرضی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی مرضی نال کوئی جملے نہیں کہہ سکتا۔ اسلام ایسا ایک سیٹ اپ ہے، ایسا ایک سٹیج ہے جس کے اندر اپنی بندہ خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آئیے پڑھیے صحیح بخاری، نبی کریم رحمت کائنات علیہ السلام کا غلام ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو اور وضو کے باب کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ، تھوڑی ہمت کر کے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ سارے درود پڑھتے ہو، لیکن تھوڑا بلند آواز نہ ملایا جائے، دوسرے کی ترغیب ہو جاتی ہے کہ یار اسے درود پڑھنا ہے۔ آؤ غور کریں صحیح بخاری کی حدیث، اور نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے۔ صحابی انہوں کیا جانا ہے جن نے حال دے ایمان دے نال نبیوں دے امام دے چہرے کی زیارت کی ہوئے، اللہ پاک نے اس بندے تے جہنم دی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور صحابی ہوئے جنہوں دے بارے مالک کائنات کا قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، میں اللہ کہنا دے راضی کہ میں رب دے راضی۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، جنہوں دے میں راضی ہوں نا وہ میری جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ، الا خبردار، ان بے شک حزب اللہ جڑے میرے جماعتی ہیں محمد مفلحون ہی کامیاب ہیں۔ صحابہ نے جنہوں نے بارے مالک کائنات نے فرمایا قد افلح المؤمنون اولئک هم المهتدون اولئک هم المفلحون، جنہوں نے شان مالک کائنات نے اپنی مقدس کلام کے اندر بیان کیا۔ اور بات صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے تیرے آقا رحمت کائنات میرے مرشد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول حضور دا غلام سون دی دعا یاد پیا کرتا ہے، سون دی دعا یاد پیا کرتا ہے۔ ہن دعا دے اندر الفاظ لگے ہیں، الفاظ میرے آقا یاد کرا رہے ہیں، حضور دا غلام پڑھی جا رہا ہے، صحابی پڑھی جا رہے ہیں، آقا نے پڑھایا ہے وَنَبِيِّ کا، اور نبی کریم علیہ السلام کا غلام پڑھ رہا ہے وَرَسُولِ کا، میرے نبی نے فوراً روک دیتا ہے فرمایا خبردار اسلام میں اپنیاں مرضیاں نہیں چلدیاں، جویں میں پڑھا رہا ہوں میں پڑھ، وَنَبِيِّ کا لفظ پڑھایا ہے وَرَسُولِ کا نہیں پڑھنا، کیونکہ میں محمد بھی اپنی مرضی کے نال نہیں بولتا، جدوں میں بولنا وا خدا کی مرضی نال بولنا۔ اللہ دا قرآن اندر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ہر بندہ، ہر بشر، ہر پیر، ہر مرید، ہر عالم، ہر حافظ، ہر قاری، ہر حافظ، ہر جناب دنیا دار، دیندار، ہر جٹ زمیندار، ہر دکاندار، ہر پروفیسر اپنی مرضی نال بولتا ہے، جدوں میرا مرشد بولتا ہے خدا کی مرضی کے نال بولتا ہے۔ فرمایا میرے غلاماں میں اپنی مرضی نال کینوں نہیں سکھا رہا، میرے رب نے جو جملے مینوں دسے نے وہ میں تیرے تک پہنچا رہا، لہذا جویں جویں میں پڑھا رہا ہوں اوویں تو پڑھ۔ حالانکہ لفظ دے جناب والا معنی مفہوم تے کوئی پڑھتا ہے وَنَبِيِّ کا وَرَسُولِ کا، لیکن میرے آقا فرماندے نہیں او غلام ہوئے، صحابی رسول ہوئے، جنت سرٹیفکیٹ دے ہاتھ وچ ہوئے، اولئک حزب اللہ والا سرٹیفکیٹ ہوئے، قیامت دے دن نبی پاک دا ساتھی کھڑا نال ہوئے، اور دنیا
پتہ لگا جے صحابی رسول دی اسلام وچ مرضی نہیں، اسلام وچ اپنی مطابق اپنی مرضی دے مطابق اپنی خواہش دے مطابق اپنے ذہن دے مطابق لفظ رسولی کا پڑھنا نبی پاک کے صحابی کو جائز نہیں۔ تے 14 صدیاں گزرن تو بعد تینوں مینوں کیویں اجازت مل گئی ہے؟ تینوں مینوں کیویں اجازت مل گئی؟ صحابہ دا شان بڑا ہے، صحابہ دا مقام بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ دیاں گلیاں پچھلیاں خطاواں ساریاں معاف کر دتیاں نے۔ اللہ اللہ بار کرنا کسے صاحب دل میں آ کے آیا مونا دتیاں نہیں جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے ہونا لئی اعلان ہو گئے، گھر بار دین اتوں بار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آؤ اور کر توجہ کرو، یہ تے نبی پاک دا یار ہے۔ آؤ تو نبی پاک دی اہل بیت دا ذکر کرنا جانا۔ اللہ اللہ سارے جہان رب العالمین نے آکھیا ہے برائی دے قریب نہیں جانا، حافظاں تے قاریاں دے عالماں نوں آکھیا ہے برائی دے قریب نہیں جانا، علامات فہما صاحب نوں آکھیا برائی دے قریب نہیں جانا، بزرگاں نوں آکھیا برائی دے قریب نہیں جانا، نوجواناں نوں آکھیا برائی دے قریب نہیں جانا، حتیٰ کہ کوئی اللہ دا ولی ہوئے فرمایا برائی دے قریب نہیں جانا، زنان دے قریب نہیں جانا، چغلی دے قریب نہیں جانا، غیبت دے قریب نہیں جانا۔ اللہ اللہ ہر دنیا دا عمل جڑا گناہ دے زمرے وچ آوندا ہے او دے قریب نہیں جانا۔ جدوں واریاں نبی دے گھرانے دیاں آ گئیاں، جدوں واریاں نبی پاک دی اہل بیت دیاں آ گئیاں، جدوں واریاں نبی پاک دی ازواج مطہرات دیاں آ گئیاں، جدوں واریاں بنات مصطفیٰ دیاں آ گئیاں، جدوں واریاں شہزادہ مصطفیٰ حضرت حیدر کرار دی نشانیاں دیاں آ گئیاں، حضرت سیدہ رقیہ دیاں آ گئیاں، حضرت ام کلثوم دیاں آ گئیاں، حضرت زینب دیاں آ گئیاں، جدوں واریاں حضرت فاطمہ زہرا دیاں آ گئیاں، جدوں واریاں حیدر کرار دیاں آ گئیاں، جنتی نوجواناں دیاں آ گئیاں، مالک کائنات دا قرآن پائیاں بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا سارے جاتنا کیا ہے برائی دے قریب نہیں جانا، جدوں واریاں نبی دے گھرانے دیاں آ گئیاں، فرمایا میں برائیے تو میرے حبیب دے بیڑے نہیں جانا۔ او نبی پاک علیہ السلام دا یار بھی ہے، حضور دا داماد بھی ہے، جدا نام حضرت حیدر کرار ہے۔ بولو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے تیرے فاتح خیبر حیدر؟ کون ہے تیرے مومن دے منافق دی پہچان حیدر؟ کون ہے تیرے چہار خلیفہ مصطفیٰ حیدر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہے تیرے کون ہے تیرے علی سونے میں گردہ انل فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے ہر مومن نو تیرے دردا کیوں دور دور رہنا ہے، کیوں برا سن کہنا ہے، کیوں دور دور رہنا ہے، تائیوں برا سن کہنا ہے۔ آگا لکھ سمجھا دیواں نال ٹاکیاں جلا دیواں، سون جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سر دا۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ سننے ابھی داؤد کی حدیث کی، حضرت جناب والا علی بن ابی طالب حیدر کرار مرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں اگر دین اپنی سوچ سمجھ دا نام ہوندا نا، توجہ کرو بے، دین اپنی سوچ دا سمجھ دا نام ہوندا، اپنی فہم دا نام ہوندا، حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں سننے بھی داؤد کی حدیث فرمایا میرے آقا نے فرمایا کراماں دے اوپر دی مزہ کرو، لیکن حیدر کرار فرماتے ہیں
اگر دین اپنی سوچ دا نام ہوندا، دین اپنی سمجھ دا نام ہوندا، دین اپنی عقل دا نام ہوندا، حیدر کرار فرماندے نے، علی المرتضی فرماندے نے، فاتح خیبر فرماندے نے، حضرت حسین کریم احمد ابا جان فرماندے نے، سیدہ خاتون جنت شوہر فرماندے نے، دین اپنی سوچ دا نام ہوندا، فرماندے نے میں جراباں دے تھلوں دی مسا کردا، کیونکہ جراباں دا تھلے والا پاسا پیراں دے تھلے والا پاسا زمین تے لگدا ہے، لہذا مسا بھی اسی جگہ رکھی جاتا ہے۔ لیکن حضرت حیدر کرار فرماندے نے دین اپنی سوچ دا نام نہیں ہے، دین تے محمد دے فرمان دا نام ہے، خدا دے فرمان دا نام ہے۔ وہ حیدر کرار سارے جگ دا کے برائی دے قریب نہیں جانا، نبی دی اہل بیت کے بارے فرمایا کہ برائی تو میرے حبیب دے بیڑے نہیں جانا۔ حیدر کرار بھی ہوئے، نبی دے اہل بیت دا فرد بھی ہوئے، دین اسلام میں بہتی مرضی بھی نہیں چاہتی، دس میریاں تیریاں مرضیاں اسلام تے کیویں چل سکتا؟ جے صحابی رسول دی مرضی نہیں، جے جناب والا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی مرضی نہیں اسلام میں چل سکتی، کہ میرے ویرا تیریاں میریاں اسلام میں مرضیاں کیویں چل سکتی؟ میں کوئی فرقہ بازی کس دے کفر دے فتوے نہیں لاندا، لیکن میں گل تینوں قرآن تے حدیث دی بیان کرنا وا، حدیث ہے صحیح بخاری تے مسلم دی، میرے دریا کیا رحمت دے کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی پاک دا غلام ہے، ہر اذان سندا ہے، اذان پڑھدا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ۔ حدیث پڑھی ہے، جاؤ حدیث پاک کی کتاب اٹھاؤ، حدیث پاک کے اندر کوئی بندہ ہے تو راوی ضعیف کر دے تا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس ویلے سمعتم تسی سن لو، اللہ دے رسول کی سن لئیے، فرمایا مؤذن اذان دی آواز سن لو، پھر کی کرنا ہے فقول، پھر تسی آکھنا ہے اللہ دے رسول کی آکھنا ہے، فرمایا فقول مثل ما یقول، جویں جویں اذان کہن والا کہندا ہے اوویں اوویں تسی کہندے جانا ہے۔ اذان کہن والا پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی نالوں دی آکھنا ہے، اذان پڑھن والا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی نہیں دی پڑھ رہے ہیں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، اوویں اسی پڑھنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن حی علی الصلاۃ، اسی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری طرف پڑھتا ہے حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے پڑھتا ہے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اسی نہیں یہ پڑھنا ہے۔ پھر میرے آقا دا فرمان، آقا فرمان دے رہے ثم یہ لفظ ہے ثم دا مطلب کہ ثم پھر، ثم دا مطلب بعد وچ، ثم دا مطلب جدو اذان سن لو پھر کی کرنا ہے صلو، درود پڑھنا ہے اللہ دے رسول کے دیدار پہ پڑھنا ہے، فرمایا ثم صلو علیہ، میں محمد دی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ صحابی رسول ہوئے لفظ پڑھے ورسولی کا، نبی پاک نے لفظ کی سکھائے ونبی کا، نبی پاک نے انہوں نے روک دیتا۔ حضرت حیدر کرار دی واری آئی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دین اگر اپنی سوچ سمجھ دا نام ہوندا نا تے میں جراباں دے تھلوں دی مسا کردا، جراباں دے اوپر دی مسا کیوں میں تسی جراباں دے تھلوں دی مسا کر دے، پیراں دے اوپر دی مسا کر دے، اوپر دی کر دیو۔ حضرت حیدر کرار فرماندے نے اگر دین میری سوچ سمجھ عقل دا نام ہوندا، فرماندے
فرماتے ہیں میں جراباں دے تھنوں دی مسا کردا اوپر دی نہ کردا صحابی رسول ہوے لفظ اپنی مرضی دے نال نہیں بول سکدا میرا نبی پر روک بھی دے ٹوک بھی دے حضرت حیدر اقرار ہون وہ بھی دین اسلام وچ اپنی مرضی نہیں کر سکدے میرے ویرا دے نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دے اہل بیت والے اسلام وچ اپنی مرضی نہیں کر سکدے تینوں مینوں اجازت کینے دے چھڑی ہے 1450 سال گزر گئے اج تینوں مینوں اجازت کینے دے چھڑی ہے کہ تو اذان تو پہلے نبی دی ذات تے درود پڑھ ہٹ بازی کوئی نہ سمجھے اللہ کی قسم ہے میں تیرا خیر خواہ بن کے آیا میں کسی تے تبرع نہیں کرتا کسی دا نام نہیں لیتا کسی تے ہٹ باز نہیں درود دا کوئی منکر نہیں کائنات کے اندر جڑا بھی مسلمان ہے نبی دی ذات تے درود دا منکر کوئی نہیں درود دا منکر کوئی نہیں پر درود وہی پڑھنا ہے جڑا مکے وچ چلیا ہے سونے دی زبان نبوت وچ مدینے وچ چلیا ہے انشاءاللہ جہان بدلیا جا سکتا ہے لیکن سونے دی نبوت والی زبان وچ جو جملے ادا ہوئے نے ان کی زبر زیر بھی نہیں بدلی جا سکتی کیونکہ میرے کریم آقا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح بخاری کی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی رسولی میرے آقا نے فرمایا میں تمہوں دو چیزاں دے کے جا رہا ہوں بلاوے تے پھر بولنا چاہیے ایک منی والی گل نہیں میرے نبی خود صحابہ نو مکلم کر دیندے بلا دیندے نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں چھڈ کے جا رہے جنی دیر تک تسی انہاں دوواں تے عمل کرتے رہو گے انہاں دوواں نو اپناندے رہو گے انہاں دوواں چیزاں تے عمل کرتے رہو گے تانوں کوئی بھی شے کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکتا اللہ دے رسول کیڑیاں دو چیزاں ایتھے ویکھیا ایک قرآن کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے وسنت رسول ایک میں محمد اپنی سنت حدیث لے کے جا رہا ہوں پتہ لگا قرآن دے حدیث تو بعد جیڑی بھی اور کتاب پیش کی جائے وہ دے اندر غلطی دا امکان بھی ہے وہ دے اندر جھوٹ دا امکان بھی ہے جو میرے نبی کی زبان میں جو جملے ادا ہو گئے اللہ کی قسم جہان جھوٹا ہو سکتا ہے میرے نبی کی زبان تے شک بھی پیدا نہیں کیتا جا سکتا میرے آقا نے فرمایا جویں جویں مؤذن اذان کہندا ہے اوویں میں تسی اذان دا جواب دینا ہے جو اذان سن لو پھر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے پھر ایک عمل کرنا ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي میرے آقا فرماندے ہیں جڑا بندہ الذي وعدته تک جملے ادا کرتا ہے حدیث صحیح مسلم دی ہے کتاب بلوغ المرام کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے آقا فرماندے ہیں جڑا بندہ ان الذي وعدته تک دعا پڑھ لیندہ ہے حلت له شفاعتي اس بندے تے میری شفاعت لازم ہو جاندی ہے اس بندے تے نبی پاک کی شفاعت لازم ہو جاندی ہے اس واسطے غور کرو توجہ کرو میدان محشر دا دن ہوے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویکھن گے لوگ چہرے چمکدے ہون گے بازو چمکدے ہون گے پیر چمکدے ہون گے میرے آقا ویکھ کے مسکرا رہے ہون گے اچانک درمیان میں اندر دیوار ہو جائے گی میرے مرشد کریم آقا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مرشد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھن گے میرے امتی آ رہے ہو دے کوثر دے درمیان میں دیوار ہو جائے گی میرے آقا فرمان گے کون ہے میرے غلاماں دے درمیان دے اندر دیوار کیوں گئی اللہ دے رسول سونیا یہ تواڈے غلام نہیں تواڈے امتی نہیں یہ وہ لوگ نے تواڈا دین آ جان تو بعد تواڈی حدیث آ جان تو بعد تواڈی سنت آ جان تو بعد قرآن دی آ جان تو بعد حدیث مصطفیٰ آ جان تو بعد وچ اپنی من مرضیاں کرتے رہے اندر یار دل نہیں مندا جناب میرا امام صاحب نہیں مندا میرا علامت میرا مفتی نہیں مندا اور میرا دل نہیں مندا سونے وہ لوگ نے جنہاں نے اسلام
اسلام وچ نویاں نویاں چیزاں ایڈ کیتیاں نے سونے آئے وہ لوگ نے ہن میرے آقا کی فرمان کے سوگن اور تباہ دور ہو جاؤ تسی تے میرے دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا سی اس چیز سے مستحق نہ بنو اس چیز سے مستحق بنو کہ اسی جائیے اور جواب کرو تے میرا نبی اپنے آ جناب سونی تلی میں چلا کے تیری ہون تے میرا نبی تینوں حوض کوثر تے پانی پلاندا اے میرے عمل کر کے اللہ 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 اور کرنا توجہ کرنا اے صحابی رسول ہے نبی پاک دی اہل بیت دا فرض ہے انہاں دی مرضی بھی اسلام وچ نہیں چلدی مرضیاں صرف خدا دیاں چلدیاں نے اپنی مرضی کوئی نہیں اسی آج کی فیصلے کر لیے اسی اپنی مننی ہے اپنے دل دی مننی ہے یا اپنے امام دی مننی ہے یا امام الانبیاء دی بات اج فیصلہ کرو دل کے اندر اللہ کی قسم تعصب دی عین نکال کے وے اللہ دا قرآن پڑھ سونے نبی دا فرمان پڑھ انشاءاللہ تے رنگ لگ جانا اللہ اکبر آؤ کر اور میں بہت بڑی بات کرنے لگا میرا نبی امام الانبیاء ہے میرے نبی دے چہرے دیا قسمیں رب نے اٹھائیاں فرمایا والضحیٰ سونے نبی دیا زلفاں دیواری آئی فرمایا واللیل اذا سجا سونے نبی دے سینے دا ذکر آیا ہے فرمایا الم نشرح لک صدرک سونے نبی دے ذکر دا ذکر آیا ہے فرمایا ورفعنا سارے نبی میرے نبی کو تھلے تھلے میرے نبی دی ارشاد بلے بلے میرا نبی سارے نبیوں دا سردار ہے سارے نبیوں دا امام ہے تے اسلام وچ میرے ویرا میں قرآن وچ ثابت کرنا چاہنا دین اسلام دے وچ میرے نبی دی خود دی مرضی بھی نہیں چلدی مرضی چلے گی تے خدا دی چلے گی توجہ کرو اللہ دا قرآن ہے 28واں پارہ ہے کیڑا پارہ بولو تاکہ سننا کچھ نہیں سال جانا یار جمعہ پڑھیا کوئی دسو تو صحیح تواڈے بلے میں سمجھ بھی آ رہی کوئی سور لاکھ دی پے کی تو جان لیے بولے کہ میں اس نال اللہ کا بات کرو بھائی توجہ کرو سورۃ کا نام ہے سورۃ تحریم کیڑی سورۃ تحریم 28واں پارہ تے جتوں سورہ شروع ہو رہی ہن الفاظ میرے آقا کریم علیہ السلام اس جگہ تے دو مسئلے حل ہونے دو تے میں انشاءاللہ تہاڈا دل بھی نہیں توڑنا کیونکہ دل توڑنا نہیں چاہیے اللہ دا قرآن بیان کرنا چاہیے سونے مصطفیٰ دا فرمان بیان کرنا چاہیے میرے کریم آقا رحمت کائنات جناب محمد درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل جان جدینا لانا ہے اتنا محمد سونا ہے اللہ اکبر میرا سونا نبی رحمت کائنات علیہ السلام ہر روز نبی پاک علیہ السلام اپنے 11 گھر جاندے سن نبی پاک کو 11 بیویاں سن کتنیاں 11 بیویاں نبی کریم علیہ السلام ہر گھر کو جایا کرتے میرے آقا کریم علیہ السلام ہر بیوی کو لے جاندے لیکن ایک بیوی دے کولے تھوڑا جہا ٹائم زیادہ لگ جاندا اس بیوی دا جناب بھائی نبی کریم علیہ السلام دا غلام شہد دا کم کردا او بیوی نبی کریم علیہ السلام نو شہد پیش کیتا کردی نبی کریم علیہ السلام شہد تناول فرماندے بیٹھے رہندے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاندا دوسری بیویاں نے منصوبہ بنایا بیٹھ گئیاں کہنے لگیاں نبی پاک علیہ السلام زیادہ دیر اودے علی لگا گیا لہذا اپنا منصوبہ بناؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نا گھٹ آیا کرن اس بیویاں
ادھر گھاٹا ساڈے سانو ٹائم زیادہ اللہ اکبر میرے کریم آقا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام سیدہ عائشہ دے گھر دے اندر گئے اماں جی فرمان لگیاں سونیا اج تواڈے منہ مبارک دے اندروں عجیب ہی سمیل آ رہی خوشبو آ رہی میرے آقا کریم علیہ السلام اگلی بی بی کول گئے انہیں بھی ایویں آکھیا تیسری دے کول گئے انہیں بھی ایویں فرمایا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دلا کے ساری بیویاں دے کول گئے قریب گئے ساری بیویاں ہی جملے آکے امہات المومنین نے جملے آکے میرے آقا کریم علیہ السلام قسم کھان لگے نے آقا فرمان دے رہے بھئی آج تو بعد شاید میری ذات دے حرام ہے آج تو بعد میں شاید نہیں کھاواں گا شاید دے قریب نہیں جاواں گا میرے آقا کریم علیہ السلام اگر مختار کلم دے میرے نبی ہر شاید علم جان دے ہوں دے میرے آقا کریم علیہ السلام اے جملے نہ فرمان دے میرے نبی شاید حرام نہ کر دے میرے آقا کو پتہ لگ جانا چاہیے سی یہ شاید دی کوئی خوشبو کوئی میں کوئی سمیل نہیں آ رہی ہے بلکہ میری بیویاں دا بنایا ہوا پروپیگنڈا دے منسوب آئے اماں جی عائشہ صدیقہ دیگر بیویاں ہی جملے آتے ہیں لہذا نبی کریم رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی اور اللہ کا قرآن میں 28واں پارہ ہے سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک سونیا اے نبی یا ایھا النبی اے نبی اے نبی لما کیوں لما کا مطلب کیوں لما تحرم سونیا کیوں تسی حرام کر دے ہو ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک سونیا جو چیزاں میں رب نے تواڈے واسطے حلال کر دتیاں نے انہاں نوں تسی اپنی بیویاں دی خواہشات دی وجہ تو کیوں حرام کر دے پتہ لگا نبی آخر الزمان بھی ہوئے امام الانبیاء ہوئے وزہاد جیرے والا ہوئے بلیل دیا ظلمہ والا ہوئے معذات کے قائد والا ہوئے المشرہ دے سینے والا ہوئے سراج منیر کی شان والا ہوئے بدر منیر دے مقام والا ہوئے ومن نجمی کا حوات یا پاک بولیاں والا سونا نبی ہوئے اسلام میں اس سے شہر حرام اپنی مرضی نال سونا نبی بھی کر سکتا جاؤ ترجمہ قرآن اٹھاؤ پڑھو قرآن اتے لوگ آنے مر گیا دے تسی قرآن پڑھ لیا نا ترجمہ تسی گمراہ ہو جاؤ گمراہ نہیں ہونا اللہ نے انہوں نے ہدایت دے دینی ایک قرآن ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا گمراہی کا سبب بن کے نہیں آیا کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس میں جو جملے ادا ہوئے ہیں آقا فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی دو چیزیں ایک اللہ کا قرآن ہے دوسری سونے نبی کی سنت حدیث ہے اس واسطے ساڑھے واسطے اللہ کی قسم ہے یہ دو چیزیں کافی ہیں کیونکہ کتاب بھی اللہ کا قرآن بھی منزل بھی اللہ ہے حدیث بھی اللہ کی طرف نازل شدہ ہے کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولتا ہی نہیں جدوں میں بولتا ہے خدا کی مرضی نال بولتا ہے میں دوستو دعوت فکر دینا چاہنا جس 1450 سال پہلے میرے نبی کریم رحمت کائنات علیہ السلام نے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان تو پہلے جملے نہیں ارشاد فرمائے آج میں کیوں اپنی زبان میں جملے ادا کرنے ہاں کہ میرے نبی نے جنازے کی حالت میں نبی نام کے پیارے غلام حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی نے حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر نبی پاک کے یاروں نے جنازے دے وچ بجلا سراؤ کا لباس نہیں پڑے تو میں کیوں پڑھنے ہاں اگر میرے نبی کریم علیہ السلام دے کسی صحابی نے نماز دے جنازہ کے اندر کما صلی اللہ علیہ وسلم کا وبارک ابراہیم کا وترحم علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم اے تو میرے نبی نے نہیں پڑھیا نبی پاک کے یاروں نے نہیں پڑھیا ابو بکر صدیق
پاک دے 360، نبی پاک دے 311، نبی پاک دے 313، نبی پاک دے 1.5 صحابیاں نے نہیں پڑھیا. اج تینوں نے کوئی اجازت کنے دے دیتی ہے. عمل وہی کام دے حضور ہے جڑا اللہ کی طرف نازل شدہ ہے. سارے مصطفیٰ کی زبان بھی تو ادا ہے. کام وہی کام دے حضور ہے کیڑا جس نبی کریم علیہ السلام نے فرمان دی مور ہوئے گی. اللہ رب العالمین سن مسلمان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آ جاؤ قرآن دے نیڑے، آ جاؤ سونے نبی دے فرمان دے نیڑے. آج میرے دوست احباب اکثر نوجوان موبائل ٹچ چلے سارے بڑے ماشاءاللہ کرے تو سارے لکھنا نہیں بھی نہ ہوندا.